کے انواع و اقسام کو بدلنے والا ہے تاکہ اچھے لوگ برے لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ اس نے بندوں کو فراوان نعمتوں اور مسلسل خیر سے نوازا ہے، جن کے درمیان کچھ حکمتوں اور بڑی مصلحتوں کے سبب کچھ مصائب آتے رہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو اکیلا ہے، رازوں سے باخبر ہے اور رات و دن معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور چنیدہ رسول ہیں۔ رب العالمین نے آپ کو اس فرمان سے موصوف کیا ہے: تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ، صحابہ اور چنیدہ فرما برداروں پر، جنہوں نے بھلائی کرنے اور حق کی نشر اشاعت میں شاندار مثالیں قائم کی اور وہ افضل ترین نیکوکاروں میں سے تھے۔ اما بعد، مسلمانوں، میں آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جس کی وصیت اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کو کی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے: اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے تقوی سے بھلائیاں نازل ہوتی ہیں، ناپسندیدہ مصائب دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ اور اللہ کا تقوی طاعت کے کاموں پر گامزن ہونے اور گناہوں اور برائیوں سے رکنے میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ تقوی کی عظیم ترین خصلت و خصوصیت اللہ کی توحید اور عبادت میں اسے ایک جاننا ہے۔ بائیں طور کہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے اور پکارا صرف اسی کو جائے، اور کوئی بندہ اس کے سوا اور کی بندگی نہ کرے، نہ ذبح کے ذریعے، نہ نذر کے ذریعے، اور نہ کسی اور چیز کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اللہ نے فرمایا: اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نیز اللہ نے فرمایا: یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا: آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے۔ اگر تم نے شرک کیا تو کیا شک تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ گواہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لوگو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کا خاتمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ وہیں طور کہ آپ کا حکم بجا لایا جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، چنانچہ وہ محتاج نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی عبادت کا اضافہ کیا جائے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقام پہ عرفہ کے دن نازل فرمایا ہے: آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے:
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، رات و دن میں 5 وقت نمازیں قائم کرنا، حقداروں کے لیے مال کا تھوڑا سا حصہ نکال کر زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، اس شخص کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتلاتے ہوئے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح ہم نے تم میں جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھلاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو، ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر اور نماز کے ساتھ ہے۔ تقوی والوں کی صفات میں سے تکلیف دہ تقدیروں پر صبر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ دنیاوی زندگی یقیناً مصائب سے محفوظ نہیں رہتی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو صبر کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور فنوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ بندہ کیسے صبر نہ کرے جبکہ وہ قضا و قدر پر ایمان رکھنے والا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے وہ نہ پہنچنے والا نہیں تھا، اور اگر دنیا کے تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں تو اس سے اللہ کی تقدیر دفع نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، یہ خاص کتاب میں لکھی ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ یہ مصائب بندے کو آمادہ کرتے ہیں کہ ان فراواں نعمتوں اور وافر بھلائیوں کو یاد کرے جنہیں اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ یہ مصائب بندے کو اپنے رب کی قدرت کی پہچان کراتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف عاجزی و انکساری، توبہ چاہت اور امید کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ کر آئیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تندرستی اور بیماری سے بڑھا تاکہ راہ راست کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یہ مصائب لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور ان سے اس جنت کے لیے تیاری کرواتے ہیں جس میں نہ کوئی مصیبت ہے اور نہ کوئی غم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی ہے، جو کچھ کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، نفس جس چیز کی خواہش کرے اور آنکھیں جو لذت پائیں سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ان مصائب کے ذریعے
بندوں کو آزمایا جاتا ہے اور صبر والوں اور بے صبروں کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گی۔ مشکلات جتنی بڑی ہوں ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے اور اس کی کشادگی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشادگی اور آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کسی شخص کو اللہ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی فراہم کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ یہ مصائب اللہ تعالیٰ کی طاعت کے دروازے کھولتے ہیں، بائیں طور کے ان کے واقع ہونے سے پہلے اور ان کے واقع ہونے کے بعد انہیں زائل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے میں کی جاتی ہے۔ اسلامی مبارک شریعت میں اس مقصد کے لیے کچھ کارروائیاں آئی ہوئی ہیں۔ مثلا مصائب اور مالی و اقتصادی مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسی ربانی ہدایت آئی ہیں جن سے لوگوں کو خوشحالی حاصل ہوگی۔ ان میں سے یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے کمانے بنانے اور کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور تجارت پر ابھارا ہے۔ خرید و فروخت میں حلت و جواز کو اصل قرار دیا ہے اور معاملات میں سود فیب و دھوکہ دھڑی کو حرام کیا ہے۔ اس نے عام اور خاص مال کے احترام کا حکم دیا ہے۔ اس نے عہد و پیمان پورا کرنے اور اس کے شرائط کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس نے تعاون اور تجارتی لین دین کا حکم دیا ہے۔ اس نے قرض ادا کرنے اور حقوق کی دستاویز کاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسراف سے ڈرایا ہے اور فقراء و مساکین کو زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر ایک کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو۔ خرید و فروخت تعالیٰ نے فرمایا خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ شریعت نے سماج کو سماجی اور نفسیاتی پریشانیوں سے بچانے کے لیے والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی اور اولادوں کی اچھی تربیت کا حکم دیا ہے۔ باہمی الفت اور سماجی اتحادی کی ترغیب دلائی ہے۔ اس نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے کے حقوق دیے ہیں اور انسان کے حقوق محفوظ کیے ہیں۔ خواہ انسان مرد ہو یا عورت یا بچہ، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، تندرست ہو یا بالغ، بلکہ اس نے دوسروں کی نفسیات کا خیال رکھنے اور آزمائش اور مصائب کے وقت ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس نے شفقت داری کا حکم دیا ہے اور لوگوں کے درمیان محبت، اتحاد اور تعاون پھیلانے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کرو جیسا انہوں نے میرے بچوں میری پرورش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مجھ سے نکالا کرے۔ نیز اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادت سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ اسامہ بن شریک نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں دیکھا کہ آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے تم اپنے ماں باپ کو دو، اپنی بہن اور بھائی کو دو، پھر تم سے جو قریب تر ہے اسے دو۔ سیاست اور سلامتی سے متعلق موضوعات کے بارے میں شریعت ایسی کارروائیاں لے کر آئی ہے جو شہروں اور بندوں کی سلامتی اور استحکام کا سبب ہیں، جو انہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور کاموں کو انجام دینے پر قادر کرتی ہیں۔ شریعت حقوق کی حفاظت اور خون اور مال کے تحفظ کی تعلیم لے کر آئی ہے۔ اس نے دوسروں پر ظلم کرنے اور انہیں تکلیف دینے کو حرام کیا ہے۔ اس نے نزاعات بھڑکانے سے روکا ہے، دہشت گردی کو غذا فراہم کرنے سے منع کیا ہے، زمین میں فساد مچانے سے روکا ہے، فتنوں کے اسباب سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، گھات میں لگے دشمنوں کی بات نہ سننے کی تحقیر، قوانین کی پابندی اور غیر معصیت میں حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس نے عدل کا، مفادات کے حصول اور برائیوں کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے صلح اور اصلاح کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھامو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ محدود نہیں کرتے ایسو ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ نیز اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اور اعتبار انجام بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خطبے میں فرمایا تم جان لو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو تم پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا یہ دن تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر میں حرام ہے۔ میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سم و طاعت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا، بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ پھر فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنی 5 نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، جب تمہیں حکم دیا جائے تو فرما برداری کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی۔ جہاں تک صحت کا پہلو ہے تو شریعت کچھ ایسی تعلیمات لے کر آئی ہے جو صحت کی حفاظت اور جسموں کی سلامتی کے سبب ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اس نے پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے، اس نے ماحول پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے اور خوشگوار کھانا کھانے کا حکم دیا ہے اور بیماریوں اور وباؤں کے پھیلاؤ سے سماجوں کو بچانے کے لیے اس نے کئی طریقے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا
فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم علاج کراؤ کیونکہ کوئی بیماری نہیں مگر اس کی دوا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کوڑ زدہ سے ویسے ہی کوڑ زدہ سے ویسے ہی بھاگو جیسے شیر سے بھاگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت مند اونٹ بیمار اونٹ کے پاس نہ لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا جب کسی جگہ میں تعاون کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی جگہ تعاون واقع ہو جائے تو تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ جلدی منتقل ہونے والی اور تیز متاثر کرنے والی وباؤں اور بیماریوں کے وقت آمد و رفت سے روکنے والی حدیث نبوی پر عمل کرتے ہوئے امسال مملکت سعودی عرب نے مملکت میں موجود مختلف ممالک کے افراد کی ایک محدود تعداد کے ساتھ شعیرہ حج قائم کرنے کا حکیمانہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ شعیرہ حج اس صحت مند شکل میں قائم کرنے کی حریص ہے کہ بچاؤ و احتیاط اور سماجی دوری کے تقاضے پورے ہوں تاکہ انسان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے، وبا کے خطرے سے اسے بچایا جا سکے اور انسانی نفس کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کے حکم سے شریعت کے مقاصد پورے ہو سکیں۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کا مثبت کردار قابل قدر ہے کہ انہوں نے حکومت کی ان کارروائیوں کو تسلیم کیا جو حکومت نے اس وبا کے پھیلاؤ سے ان کی حفاظت اور مکہ و مدینے کی حفاظت کے لیے اختیار کی ہیں۔ اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز، ان کے ولی عہد امین محمد بن سلمان اور ارکان حکومت کو ان کوششوں پر بدلہ عطا فرمائے جو حرمین شریف۔ اے اللہ تو ان کی کوششوں میں برکت دے، اے اللہ تو ان کی کوششوں میں برکت دے، ان کے ثواب کو دو، ہر اس شخص کے شر سے انہیں محفوظ رکھ جو ان کا برا چاہے۔ اسی طرح مومن ان کے لیے دعا کر کے تقرب حاصل کرتا ہے۔ مومن اپنے نفس کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ لگا دیتا ہے جو کہتا ہے آمین، اس جیسی تمہارے لیے بھی ہو۔ خصوصاً شریف جگہوں میں میدان عرفہ پہ اس فضیلت والے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو عرفہ کے دن سے زیادہ آزاد کرتا ہو، بے شک وہ قریب ہوتا ہے پھر انہیں لے کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اسی لیے حجاج کے لیے عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا کر سکیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا۔ آپ نے عرفہ میں خطبہ دیا، پھر بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی۔ آپ نے قصر کے ساتھ 2 رکعت ظہر پڑھی، پھر اقامت کہی، اور آپ نے قصر کے ساتھ 2 رکعت عصر پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے عرفہ میں وقوف کیا یہاں تک کہ سورج غائب ہو گئی۔ پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت جمع و قصر کے ساتھ پڑھی۔ آپ نے مزدلفہ میں رات بتائی اور وہاں فجر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے لیے روانہ ہوئے، جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور ذبح کیے، سر منڈوایا، پھر کعبہ کا طواف افاضہ کیا۔ آپ مینا میں ایام التشریق کو رکے رہے۔ آپ 3 دن تک اللہ کا ذکر کرتے رہے اور کنکریاں مارتے رہے۔ جب آپ اپنے حج سے فارغ ہو گئے اور سفر کا ارادہ کیا تو بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس سال ہم حاجیوں اور ان کے معاونین کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ
ان کی حفاظت کے لیے اختیار کی گئی احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں۔ ان عظیم ترین چیزوں سے بھلائیاں اور نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں اور جن سے مصائب اور مشکلات دور کی جاتی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والوں سے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ مسلمانوں، آپ اللہ سے عاجزی و انکساری اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں، جبکہ آپ کو قبولیت کا یقین ہے، اور دوسروں کی دعاؤں پر تعمیر کریں۔ اے اللہ، تو وبا کو اٹھا لے، بیماروں کو شفا دے، بیماریوں اور طب کے میدان میں تحقیق اور کام کرنے والوں کو بیماریوں کی دوا اور وباؤں کے علاج اور ویکسین کا سراغ لگانے پر قادر بنا۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں کو بھرپور نعمتوں سے نواز اور اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر۔ اے اللہ، تو ان کے درمیان محبت و فضل ڈال دے اور انہیں نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے والا بنا، گناہ اور غرور پر نہیں۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و احسان سے امن و استحکام کو پھیلا دے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔